حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ لقمے سے ہمیشہ حسد، مکر، جہالت اور غفلت پیدا ہوئی ہے تو اس کو حرام سمجھ۔ آپ نے فرمایا، دمائی حلال لقمے سے پیدا ہوتی ہے اور عشق اور دل کی نرمی حلال لقمے سے ہی جنم لیتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے نازک دل، تو آنسو کا ذوق کیا جانے، اس لیے کہ تو گدھے کی طرح دھسا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، ناقص کا ہاتھ شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دھوکے اور مکر کے جال میں ہوتا ہے۔ سچا انسان چونکہ اللہ کا مقبول رہتا ہے، اس لیے کاموں میں اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ آپ نے فرمایا، کامل انسان اگر کھاک لے لے سونا ہو جائے، ناقص انسان سونا لے لے کھاک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو نمرود ہے تو آگ میں نہ جا، اور اگر چاہتا ہے تو پہلے ابراہیم بن۔ آپ نے فرمایا، جہاں کہیں آب ہو سبزہ ضرور ہوگا، جہاں کئی اشک رواں ہوں وہاں رحمت ضرور ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر رونے کے بعد بالآخر ہنسی ہے، مبارک انسان وہ ہے جو انجام پر نظر رکھے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، اگر تو غور کرے تو طالبوں کی نیاز مندی پیغمبری جوہر کے شعلے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کسی دل والے سے لے کر دل کو خوراک دے، جا کسی نصیبہ والے سے نصیبہ تلاش کر۔ آپ نے فرمایا، رشوت خور کو رشوت سے خوشی ہوتی ہے، تو اگر رشوت سے دستکش ہو جائے تو ہزاروں خوشیاں پائے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو شکر کی وجہ سے میٹھا ہے تو ہو سکتا ہے وہ شکر کبھی تجھ سے دور ہو جائے۔ جب وفا کی تاثیر سے تو خود شکر بن جائے تو شکر مٹھاس سے کب جدا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، عاشق جب اللہ کی جانب سے شراب کی غذا پی لیتا ہے، اے دوست، عقل اس جگہ بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، تھوڑی عقل عشق کی منکر ہوتی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو پھول اپنے اندر خوشبو دے رہا ہو وہ پھول تمام اسرار کا پتہ دیتا ہے۔ اس کی خوشبو منکروں کی ذلت کے ساتھ پردہ دری کرتی ہے، دنیا کا چکر کاٹتی ہے۔ آپ نے فرمایا، تو اگر وجود اور عدل سے گزر جائے تو ابدی زندگی حاصل کر لے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو اپنے لیے آگے پیچھے کا گمان رکھتا ہے تو جسم کا پابند ہے اور جان سے محروم ہے۔ نیچا اور اونچا، آگا اور پیچھا جسم کی صفتیں ہیں، پاک جان بغیر سمتوں کے ہے۔ آپ نے فرمایا، آنکھ تو وہ ہے جو جائے پناہ کو دیکھ لے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو باطن کی آنکھیں کھول لے بہت جلد پسندیدہ سرمایہ حاصل کر لے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ جس سے تم محبت کرتے ہو وہ بھی تم سے محبت کرے تو تم صرف محبت کا مطالبہ مت کرو بلکہ خود بھی اس سے پیار کرو۔